السلام علیکم۔ آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کچھ روحانی معلومات۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا کیونکہ یہ معلومات آپ کے عمر بھر کام آئیں گی۔ زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیاطین 40 دن تک دور بھاگتا ہے۔ جو شخص نہار منہ 7 عدد کھجور کھائے گا اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جو شخص حضرت نوح علیہ السلام پر درود و سلام بھیجے اس کو سانپ اور بچھو نہیں کاٹ سکتا۔ دسترخوان پر سے گرے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جذام کی بیماریوں میں مبتلا نہ ہوگا۔ ہر مہینے کے پہلے 3 دن شہد چاٹنا بڑی تکالیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں۔ پاؤں سن ہو جائیں تو درود پاک پڑھنے سے فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ رات کو اگر تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلتی ہو تو عشاء کے بعد ہی 2 رکعت تہجد پڑھ لیا کریں۔ ایک وقت آئے گا تہجد کے وقت خود بخود آنکھ کھل جائے گی۔ زنا ایک قرض ہے، ادائیگی ہر حال میں کرنی ہوگی۔ دروازے اور دہلیز کی چوکھٹ پر جو بیٹھے گا وہ 1 ہفتے کے اندر اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ رات کو کسی وقت اٹھنا چاہیں اور آنکھ نہ کھلتی ہو تو 3 مرتبہ اپنا خود کا نام پکار کر کہیں کہ مجھے فلاں وقت بیدار کر دینا، آپ کا ہمزر آپ کو ٹھیک وقت پر اٹھا دے گا۔ کسی اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاءاللہ کہا کرو، نظر بد سے محفوظ رہے گی۔ آب زمزم کو جس نیت سے پیا جائے وہ نیت لازمی پوری ہوتی ہے۔ اللہ کا نور اللہ کے راستے میں ملتا ہے۔ وظیفوں میں کامیابی چاہتے ہو تو ہنسنا، بولنا اور کھانا کھانا کم کر دو۔ چھوٹی شہد کی مکھی، لٹورا اور ہوپو ان جانوروں کو کبھی نہ مارو۔ جو شخص مسجد کی صفائی کرے گا اس کی شادی جلدی ہوگی اور نیک بیوی ملے گی۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ 10 روپے واپس دیتا ہے۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا برس کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس کا دل سخت ہو وہ مساکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے اور یتیموں کو کھانا کھلائے۔ سانپ کو مارنے سے پہلے 3 بار اسے گھر سے نکل جانے کا کہو، وہ پھر بھی نہ جائے تو اس کو مارو۔ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ جو شخص ہر ہچکی پر کلمہ طیبہ پڑھے گا اللہ اسے موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا۔ جو شخص قرآن پاک یاد کرنا چاہے سب سے پہلے وہ سورہ یوسف یاد کرے، باقی قرآن جلد یاد ہو جائے گا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ہر وظیفے سے مؤثر ہے۔ رات کے وقت جنت کی ایک گھڑی آتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں رہے گا۔ جس گھر میں لیمو یا سفید مرغی ہو اس گھر میں جادو جنات نہیں رہتے۔ بچوں کے دانتوں اور مسوروں پر شہد مل دیا جائے تو بچہ دانت آسانی سے نکالتا ہے۔ سنت نبوی کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلد مقروض ہو جاتا ہے۔ واش روم میں وضو نہیں کرنا چاہیے۔ جو کوئی سچے دل سے شہادت کی موت مانگے گا اللہ اسے شہادت کی موت ہی عطا کرے گا، چاہے وہ بستر پر ہی کیوں نہ ہو۔ قبروں پر لگے کتبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کر دیا۔ بے پردہ عورت اور تنگ و باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا نکلتی ہے۔
جس شخص کو حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت یاد ہوگی وہ ایمان کی حالت میں مرے گا۔ دو خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ حجاب کرنے والی خواتین کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتی۔ قضائے حاجت کے وقت فلش میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نرگس کا پھول سونگھنے سے برس، جنون، جذام سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ جو شخص عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ مسواک کو زمین پر رکھنے والا شخص جنون جیسے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ جو عافیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ کھڑے ہو کر شلوار پہننا انسان کو سنگ دل بناتا ہے۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عاشورہ کے روز کھانا کھلانے سے سال بھر کا رزق اللہ تعالیٰ پاک کر دیتے ہیں۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات میں مصلی پر کھڑا ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ جو کہ قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے گا قیامت کے دن وہ تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان ملا ہوگا۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ کھانے کے بعد برتنوں کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ 40 دن دنیا سے بے رغبتی کرامات کو ایجاد کرتی ہے۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ ہر جمعے کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شرمگاہ اور شیاطین کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ سب سے مقبول ترین وظیفہ استغفار ہے۔ ایک انار کھانے سے دل 40 دن تک منور رہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ روحانی معلومات پسند آئی ہیں تو صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔